اچھا لیکن دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیاست کے میدان میں بھی بڑے میچز چل رہے ہیں اور کئی بار T20 کی ہوتی ہے تو T20 سے ٹیسٹ میچ کی طرف چلی جاتی ہے. اب یہ آپ دیکھیں نا کہ کل PSP کا کل ایک احتجاج تھا اور اس میں وہ دھرنے کی شکل اس نے اختیار کر لی اور اس کے بعد مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ جی ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے مطالبات نہیں مانے جاتے اور جب تک کراچی کو اس کے رائٹس نہیں دیے جاتے. پھر ہم نے دیکھا کہ رات گئے ناصر حسین شاہ صاحب بھی وہاں پر گئے, انہوں نے بھی کوشش کی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ ان سے بات کی جائے. تو کل کیا کہنا تھا مصطفیٰ کمال کا, ذرا آپ کو سنواتے ہیں. وزیر اعلیٰ ہاؤس اس لیے جا رہے وہ میری بات سن چکے ہیں, جب تک وہ میری بات مانتے نہیں ہیں ہم اپنے گھر بھی نہیں جا رہے, یہی بیٹھے ہیں. میں اکیلا بھی ہوں تو میں یہی بیٹھوں گا. اسمبلی سے بل منظور کر کے قانون بنایا تھا, ہمیں اسمبلی سے بل پاس کر کے تمام قانون کو ختم کرنا ہے. برابر میں ریڈ زون ہے, ہم کسی کو پتھر نہیں مارنا چاہتے, ہمارے ساتھ بھی کوئی ایڈونچرزم نہیں کرے. ساری چیزوں کا اختیار وزیر اعلیٰ کے پاس ہے. بچے پیدا کرے ان کے لیے غلامی کرنے کے لیے, یہ اپنے بچے پیدا کرے ہم پر حکمرانی کرنے کے لیے نہیں مانتا. ہمیں اختیارات اور وسائل وزیر اعلیٰ ہاؤس سے نکال کر اپنی گلیوں میں لے کر آنے ہیں. اچھا جی, اس کے بعد صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی صاحب نے اس پر ریئیکشن دیا ہے اور کہتے ہیں کہ مخالفین کے کہنے پر ایسا نہیں ہو سکتا کہ 2001 کا جو بلدیاتی نظام ہے اس کو بحال کر دیں اور ایسی غلط فرمائشیں ہم پوری نہیں کریں گے. ہماری جو جماعتیں تھیں اپوزیشن کی وہ یہ کر رہی تھیں کہ لگ بھگ 2001 جیسا بلدیاتی نظام آ جائے. پہلے دن سے کہہ رہا تھا اور ثابت بھی ہوا کہ 2001 والا قانون نہیں آ سکتا, وہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے, ختم ہو گئی بات. اچھا ایک طرف اب سمجھ میں نہیں آ رہی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پالیسی ہم دیکھ رہے ہیں, جب سعید غنی آ کے بات کرتے ہیں تو بڑی دو ٹوک اور بڑی سخت بات کرتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ کسی بھی طور پہ ماننے والے نہیں ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ناصر حسین شاہ صاحب ان کی سین میں انٹری ہوتی ہے, پھر وہ جاتے ہیں مذاکرات کرتے ہیں. ابھی آپ پچھلے دنوں دیکھ لیں سیٹرڈے کو MQM نے 3 تلوار پہ ریلی نکالی ہوئی تھی کہ جو خواتین پہ تشدد کیا اس کے خلاف. اچھا اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ پھر کہیں سے بڑا انہوں نے احتجاج بھی ریکارڈ اپنا کروایا اور وہ کافی تنقید بھی کی, لیکن ہم نے دیکھا کہ ان کو منانے کے لیے نہیں گئے. ایک دن پہلے جماعت اسلامی کا جو 29 روزہ دھرنا تھا اس کو جا کے اس کو وائنڈ اپ کرایا. پھر کل PSP کا جو کل احتجاج تھا جس نے دھرنے کی صورت اختیار کر لی, اس میں بھی شام میں پہنچ گئے. اچھا ویسے جماعت اسلامی نے جو اس کا کریڈٹ بھی لیا اور ظاہر ہے کہ جاتا بھی ان کو کریڈٹ جو فیصلے ہوئے, لیکن میں ہمیشہ اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں کہ جب تک اعلانات جو ہیں وہ حتمی نتائج کی صورت میں ان کو عملی جامہ نہ پہنا دیا جائے تو وہ پھر یہ ہے کہ دیکھنا ہوتا ہے. بالکل جی, تو اب دیکھنے جی ایگزیکٹلی ہوگا کہ ہمارے ساتھ ہمارے سینئر اینالسٹ عامر ضیاء صاحب موجود ہے, ذرا ان سے جاننا چاہیں گے کہ بھئی وہ کیا دیکھتے ہیں کہ کراچی کی پولیٹکس جو ہے وہ کس سمت جا رہی ہے. السلام علیکم عامر صاحب اینڈ ویلکم ٹو باخبر سویرا. اینڈ باخبر سویرا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عامر صاحب سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ سندھ میں جتنی اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ سندھ حکومت کے خلاف احتجاج کر رہی ہیں, ایک طرف وہ جا کے ان کو منانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, پھر سعید غنی صاحب کے سخت قسم کے بیانات بھی آ جاتے ہیں. یہ چل کیا رہا ہے؟ بڑا اہم سوال ہے اور میرے خیال میں تمام تر ذمہ داری جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سر جاتی ہے, کیونکہ ان کے ہاتھ میں اس تالے کی کنجی ہے. وہ بڑے آرام سے صرف ان کی سادہ اکثریت نہیں بلکہ بے ایبسولوٹ اگر وہ ایسے قوانین بنانا چاہیں کہ جس سے لوکل باڈیز با اختیار ہوں, اس کے پاس فائنینشیل اور ایڈمنسٹریٹو اتھارٹی ہے, وہ تنتنا کر سکتے ہیں. اور میرے خیال ہے پیپلز پارٹی میں اتنے عقلمند لوگ ضرور موجود ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ پاکستان میں یا کراچی کے اور شہری سندھ کے عوام کی امنگیں اور آرزویں کیا ہیں. اور صرف یہ شہری سندھ کی بات نہیں, اگر آپ بلدیاتی نظام کو مضبوط کرتے ہیں تو اس سے دیہی جو آپ کے علاقے ان کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوگا. لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اپنی ترجیحات ہیں, اس ترجیحات میں وہ جس طرح چاہتے ہیں کہ اختیارات جو ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں رہیں یا حکومت سندھ کے پاس رہیں, تو اس میں وہ رد و بدل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. شوئی کے لیے جماعت اسلامی سے معاہدہ تو ضرور کیا, لیکن ظاہر ہے کہ جو اصل ایشو ہے وہ اب تک ریزالو نہیں ہوا, جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بے چینی ہے اور ایک کے بعد دیگرے سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ میدان میں آ رہی ہیں. جی اچھا, تو یہ ذرا فرمائیے گا, یہ جو جماعت اسلامی کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے بیسکلی آئی ایم ویری اسکیپٹیکل, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں اس طرح کے معاہدے اعلانات ہوتے ہیں اور اس کے بعد عمل درآمد نہیں ہوتا. اچھا اس معاہدے کو جو ہوا ہے اس کو باقی جماعتیں بھی صحیح نظر سے نہیں دیکھ رہی ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے, جس میں MQM پاکستان, PSP اور PTI ہیں. یہ کیا کریڈٹ کا ایشو ہے کہ وہ چاہتی تھی جماعتیں کہ کریڈٹ ہمیں کسی طرح سے مل جائے, کوئی بھی اگر اس کا سولوشن نکلتا ہے, یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ ظاہر کریڈٹ کا مسئلہ ہے. دوسری بات یہ کہ لوگوں کو ابھی تک اس بات پہ اعتماد نہیں ہے کہ جو پیپلز پارٹی نے وعدے کیے جماعت اسلامی کے ساتھ وہ قانون سازی کر کے اس کو پورا بھی کریں گے.
تیسری بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جماعت اسلامی کا جو معاہدہ ہوا اس میں جماعت نے کافی چیزیں منوا لی ہیں اپنی. مثلا جو ایک دم ایک طوفان کھڑا ہوا تھا کہ جی جو ہمارے کراچی کے تعلیمی ادارے ہیں اور ہمارے جو کراچی کی میٹروپولیٹن کے اندر جو ہیلتھ کے ادارے آتے ہیں ان کی دوبارہ جو ہے وہ واپس چلے گئے. اس طرح کے اور 2-4-8 مطالبات جو ہیں وہ مانے گئے ہیں, یقیناً مانے گئے, لیکن جب تک لوگوں کو یقین نہیں آئے گا کہ اس پہ قانون سازی نہیں ہوگی. اور صرف جماعت اسلامی کے ساتھ ہی باقی جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, بڑے اسٹیک ہولڈرز ہیں, پاکستان تحریک انصاف ہے, متحدہ قومی موومنٹ ہے, پی ایس پی بھی میدان میں ہے, جی ڈی اے بھی ہے, ان سے جب تک مشاورت کر کے پیپلز پارٹی چیزوں کو نہیں سیٹل کرتی تو جو آپ دیکھتے ہو کہ شہری سندھ میں عدم اعتماد, لیکن عامر صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ دل کرے وہاں پہ تو جا کے مذاکرات کر رہے ہیں, لیکن جہاں پہ نہیں مذاکرات کرے وہاں پہ نہیں مذاکرات کر رہے. ہم دیکھ رہے ہیں پی ایس پی میں چلے گئے, جماعت اسلامی میں چلے گئے, لیکن دوسری جانب وہ ایم کیو ایم کو دیکھ رہے ہیں تو وہاں بات بھی نہیں کی جا رہی, بس ٹیلی ویژن پہ بات ہوئی تھی جی کہ ہاں ہم ان سے ان کو اپروچ کریں گے, ان کو ملیں گے. تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کیا پالیسی ہے, ایک کے پاس جا رہے ہیں ایک کے پاس نہیں جا رہے. اس کی وجہ ظاہر ہے کہ جماعت اسلامی اتنی بڑی پلیئر نہیں ہے کراچی کی سیاست میں ابھی تک, اور وہ سمجھتے ہیں کہ جی اصل جو آپ کے حریف ہے وہ متحدہ قومی موومنٹ ہے. وہ کہ جو 2018 کے انتخابات ہوئے تھے اس میں پی ٹی آئی زیادہ بھرپور طریقے سے سامنے آئی تھی, کم از کم نتائج کی حد تک بات کریں تو پیپلز پارٹی کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جی آگے چل کر جو ہمیں اصل مزاحمت کا سامنا کرنا پڑے گا تو وہ غالباً متحدہ قومی موومنٹ سے ہوگا, نہ کہ جو ہے جماعت اسلامی سے ہوگا یا پی ایس پی سے ہوگا. پی ایس پی تو ابھی تک انتخابی میدان میں اپنی کوئی کہتے ہیں نا ثابت نہیں کر سکی اپنے آپ کو, تو ظاہر ہے کہ اور somehow ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ جتنی بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں نا, ان کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ مذاکرات کی میز پر ہی تبھی آئیں گے, مذاکرات ہی تب کریں گے جب تک ہم دھرنا جو ہے وہ نہ دے دے. تو آپ کو نہیں لگتا یہ ٹرینڈ ہی شروع ہو جائے گا ایسے؟ جی ظاہر ہے کہ جب تک دیکھیں یہ کوئی نیا مطالبہ تو نہیں ہے. متحدہ قومی موومنٹ نے کب سے اس مسئلے کے اوپر جو ہے وہ کورٹ میں رجوع کیا ہوا ہے, دیگر جماعتیں مسلسل اس پہ بات کر رہی ہیں. اور مجھے آپ کراچی کے جتنے دانشور ہیں اور شہری سندھ کے دانشور ہیں, صحافی ہیں, وہ عرصے سے یہ بات چلا رہے ہیں کہ جناب با اختیار جو ہے لوکل باڈیز ہونی چاہیے. لیکن ظاہر پیپلز پارٹی جو ہے وہ صحیح عمل کرنے میں ناکام ہے اب تک. ناکام کہ ان کی خواہش نہیں ہے, وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں اسی طرح ڈریگ آن کرتی رہیں تو وہ چلا رہے ہیں. اور جو میں بھی سعید غنی کا آپ نے کلپ سنایا تھا کہ جی کچھ ہو جائے 2001 کا جو ہے نظام ہم بحال نہیں کریں گے. بات یہ کہ 2001 کے نظام نے بہت زیادہ شہری سندھ کے اور پورے ملک میں شہری اس کے جو علاقے تھے اس کے مسائل کو حل کیا تھا, لوگوں کو امپاور کیا تھا. تو اس میں اس لیے کیونکہ مشرف صاحب لے کر آئے تھے اور ایک فوجی حکمراں یہ چیز لے کر آئے تھے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ غلط ہو گئی ہے. اگر فوجی حکومت کے دور میں اچھے اقدامات کیے گئے جس کی پذیرائی حاصل ہوئی ہے براڈ بیس, اور وہ صحیح اقدامات میں جو تھے وہ گراس روٹ لیول تک امپاور کرتے تھے, تو اس بات کو ماننا چاہیے. اور اب جو میرے خیال میں مطالبہ کیٹیگورک ہونا چاہیے اس اختلاف کی جماعتوں سے, وہ یہ کہ جی 2001 کا بلدیاتی جو نظام ہے اس کو آپ بحال کریں. یہ شرمانا نہیں چاہیے کیونکہ مشرف صاحب نے کیا تھا تو جو ہے جو کہتے ہیں اپنے آپ کو سو کالڈ ڈیموکریٹک پارٹیز, حالانکہ ان کے اندر خود کوئی جمہوریت نہیں ہے, کہ وہ شرمائیں اس بات پر, کھل کے بات کریں کہ جی وہ ایک صحیح نظام تھا, اس میں لوگ امپاور ہو رہے تھے گراس روٹ تک. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے اس میں جو فائدہ ہے وہ لوگوں کا ہی اور عوام کا ہی, تو ہمیں بھی عوام کے فائدے کی بات. بہت شکریہ عامر زیاد صاحب. لیکن ایک چیز ہے مدیہ کہ دیکھیں وہاں پر جب مشرف صاحب حکمران تھے تو وہاں پر اختیارات کی مرکزیت تھی. ہی واز دا پریزیڈنٹ اینڈ ہی واز دا آرمی چیف اینڈ ہی واز سپورٹنگ دس, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اب گراس روٹ تک پہنچنا ہی پہنچنا ہے, اور دوسرے کیونکہ ایک ویژن ہے. بالکل جی, ایک ٹنلی ویژن ہے کہ ہاں جی یہ کرنا ہے تو یہ کرنا ہے. یہاں پر تو ان کو ریلائی کرنا ہے, جو لوکل باڈیز آئیں گی ان کو سندھ حکومت کی طرف دیکھنا ہے اختیارات کے لیے, پھر اس کے بعد وہاں پر جو ٹسل الگ ہے تو اٹ از ڈفرینٹ. یہ ڈفرینٹ وے پہ دیکھیں نا, لیکن لوکل باڈیز کو آپ اختیارات دے نہیں رہے, اور آپ کو اپنے اختیارات کی بات کر رہے ہیں, تو اب آپ کو پتہ ہے آنے والے جو مہینہ وہ کتنا زیادہ ہیپننگ ہوگا. اب آنے والا کیا دیکھیں 2022 ابھی شروع ہوا تھا اور جنوری ختم ہو گیا, پہلا مہینہ بھی جو ہے وہ آج ختم ہو گیا, لیکن اب مارچ قریب آتے جا رہے ہیں. تو 27 فیبرری کو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی یہاں سے نکلے گی اور گھوٹکی سے پاکستان تحریک انصاف بھی نکلے گی. تو جناب دیکھیں گے کیا ہوتا ہے, کیونکہ آنے والا ہے بڑا مزہ اس حوالے سے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں,
तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।